बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं रेडियो टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का 8वां चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त। साख्त या स्ट्रक्चर से हम क्या माना लेंगे? इससे हम ये माना लेंगे कि ज़मीन किन हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी हमारी जो ज़मीन है ये किन हिस्सों से बनी हुई है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चंद सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि हैव यू एवर डग्ड बिलो द अर्थ सरफेस, क्या आपने कभी ज़मीन को कूदा है? इज़ देयर ओनली द सॉइल, क्या वहाँ पर सिर्फ मिट्टी होती है? तो नहीं, ज़मीन को कूदने से हम देखते हैं कि इसमें मिट्टी, रेत, छोटे छोटे पत्थर, पानी, छोटे जानदार, कीड़े मकोड़े, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। दूसरा सवाल है कि फ्राम वेयर डज़ द वाटर कम इन योर होम, आपके घरों में जो पानी आती है वो कहाँ से आती है? तो ये मुख्तलिफ़ सोर्सेस से आते हैं। वाटर मुख्तलिफ़ सोर्सेस यानी पानी के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, उनसे हमारे घरों में पानी आते हैं। कभी कुओं से आते हैं, किसी के घर में जो है ट्यूबवेल्स से आते हैं, किसी के घर में नदियों से आते हैं, चश्मों से आते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जगह जिनसे हम पानी को हासिल करते हैं, उन जगहों को नाम दिया जाता है सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी के ज़राए। तीसरा सवाल है कि द वाटर इज़ evaporating from lakes, rivers and oceans, why they do not become dry, यानी वाटर के जो ज़राए हैं, जो तालाब है, दरिया है, समंदर है, उनसे पानी मुसलसल जो सूरज की रोशनी है उनकी गर्माइश की वजह से हवा में चले जाते हैं बुखारात की शक्ल में। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर पानी मुसलसल इसी तरह बुखारात की शक्ल में हवा में चली जाते हैं तो इन तमाम ज़राए को, तालाबों को, दरियाओं को खुश्क होना चाहिए था, लेकिन ये खुश्क नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? तो एक सिंपल आंसर है कि ऐसा वाटर साइकिल की वजह से होता है। यानी जो पानी बुखारात की शक्ल में हवा में चले जाते हैं तो वहाँ पर ये कूल होकर वापस बारिश या बर्फ़बारी की शक्ल में वापस ज़मीन पर आ जाते हैं और उस कमी को पूरा करते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं बाकायदगी से अपने टॉपिक को, जो कि पेज नंबर 111 पर मौजूद है। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चूँकि टॉपिक अर्थ से रिलेटेड है तो मैंने ये लिया है एक ग्लोब। ये ग्लोब क्या है? ये ग्लोब ज़मीन का एक मॉडल है। ये ज़मीन जो होती है बेज़वी शक्ल में होती है, एक अंडे की शक्ल जैसी होती है, ठीक है। ज़मीन क्या है? ये ऊपरी सरफेस है ज़मीन का, और ये जो रोटेशन करती है तो ये थोड़ा सा क्रॉस वाइज करती है, इस तरह से क्रॉस वाइज है थोड़ा सा। ये दरमियानी सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से ये थोड़ा सा क्रॉस जो है इस तरीके से हरकत करती है, ठीक है। यानी ये तकरीबन तिरछी हुई हरकत करती है 23 डिग्री पर। 23 डिग्री पर हमारी ज़मीन तिरछी हुई होती है और उस डायरेक्शन में ये रोटेशन करती है, ठीक है। अच्छा, ये ज़मीन का ऊपरी सरफेस है। 3 हिस्से ज़मीन पर पानी के हैं, 4 में से 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। उस खुश्की पर जितने भी ममालिक हैं वो उस खुश्की पर मौजूद होते हैं। जिस तरह इस ग्लोब में आप देख सकते हैं कि ये ब्लू पार्ट जो है, ये नीला हिस्सा, ये पानी है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है पानी वाला हिस्सा है। ये तमाम हिस्से जो ब्लू कलर के हैं ये पानी वाला है, और ये जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ़ ममालिक हैं और बरी आज़म से। तो ये ज़मीन का ऊपरी सतह है, ज़मीन का सरफेस है या ज़मीन का ऊपर वाला सतह है। इस पर पानी के ये मुख्तलिफ़ ज़राए मौजूद होते हैं और ये मुख्तलिफ़ ममालिक भी इसी के ऊपर पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का मतलब है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से
کہ زمین کن حصوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ ایکٹیویٹی 8.1 جو ہے اس سے ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ابلا ہوا انڈا لیں، یہ ایک ابلا ہوا انڈا ہے۔ انڈے کے اوپر جو سخت شل جو خول ہوتا ہے، اس خول سے آپ یہ مطلب یہ لے کہ یہ زمین کا اوپر والا حصہ ہے، اور اس چھلکے کو یا خول کو نام دیا جاتا ہے کرسٹ کا۔ اس کے بعد جو انڈے کی سفیدی ہوتی ہے وہ دوسرا لیئر ہوتا ہے، اور وہ دوسرا لیئر زمین کے دوسرے لیئر یعنی مینٹل کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو انڈے کے درمیان جو زردی ہوتی ہے، اس زردی کو آپ ایسا ظاہر کرے کہ وہ زمین کا سب سے اندرونی تہہ ہے، اور اسے نام دیا جاتا ہے کور کا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں زمین کے اوپر والا حصہ کرسٹ کے نیچے کیا ہے؟ مینٹل، اور مینٹل کے نیچے ہے کور۔ کور کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل کور، اور جو سب سے درمیان والا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے انٹرنل کور۔ ٹھیک ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والیوم کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے سب سے بڑا کون سا والا حصہ ہے؟ مینٹل ہے۔ اچھا، آپ ڈیٹیل کے ساتھ انہیں پڑھتے ہیں۔ ان لیئرز کی خصوصیات کیا ہوگی؟ سب سے پہلا کرسٹ کے نیچے مینٹل کے نیچے کور۔ کرسٹ جو ہے یہ سب سے باہر والا حصہ ہے، مینٹل درمیان والا حصہ ہے، اور کور سب سے اندرونی حصہ ہے۔ کرسٹ جو ہے یہ سالڈ میٹر سے، یعنی یہ جن چیزوں سے بنا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں سالڈ شکل میں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پہاڑیں ہیں، جو سمندریں ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، ٹھیک ہے، صحرا ہے، گراس لینڈز ہے، یہ تمام چیزیں اس کرسٹ کے اوپر ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کی موٹائی کتنی ہوگی؟ تو کرسٹ کی موٹائی 5 کلومیٹر سے لے کر بعض جگہوں پر 5 کلومیٹر، بعض جگہوں پر 6، بعض پر 50، بعض پر 60، یعنی 5 اور 70 کلومیٹر کے درمیان کرسٹ کی موٹائی ہوگی۔ اس کے بعد جو درمیانی لیئر ہے وہ ہے مینٹل کرسٹ کے نیچے ہوگا، انڈر دا کرسٹ۔ یہ حجم کے لحاظ سے سب سے بڑا حصہ ہے مینٹل۔ اس کی تھکنیس آپ اندازہ اس سے لگائے تقریباً 2900 کلومیٹر جو ہے مینٹل کا حجم ہے، اس کی موٹائی ہے۔ یہ بہت زیادہ گرم حصہ ہے، اور اس سے ایک تھک فلوئڈ ہے، ایک گاڑھا مادہ ہے، لاوا کی شکل میں وہ مادہ اس سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اندرونی حصہ ہے جو درمیان میں ہوتا ہے، جس کی مثال انڈے کی زردی جیسی ہے، تو وہ سب سے زیادہ گرم ترین حصہ ہے۔ ان 3 پارٹس میں سب سے گرم ترین حصہ کور ہے۔ یہاں پر ٹیمپریچر 5000 سینٹی گریڈ کے قریب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ڈائیگرام میں پڑھا، ایک ہوتا ہے انٹرنل اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل۔ انٹرنل حصے پر دوسرے لیئرز کا دباؤ ہوتا ہے اور پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کی وجہ سے جو انٹرنل حصہ ہے وہ سالڈ شکل میں ہوتی ہے، اور ایکسٹرنل حصہ جو ہے وہ ملٹن فلوئڈ یعنی وہ ایک لیکوڈ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس میں آئرن، نکل، یہ تمام چیزیں اس ملٹن فلوئڈ میں موجود ہوتی ہے۔ اچھا، پیج نمبر 113 پر ایک اور ٹاپک ہے امپورٹنس آف واٹر، یعنی پانی کی اہمیت۔ پانی کی اہمیت کیا ہے کہ یعنی یہ پانی ضروری کیوں ہے؟ تو جتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں زندگی اس زمین پر موجود ہے، یعنی جتنے بھی لیونگ آرگینزمز ہیں وہ تمام لیونگ آرگینزمز اس پانی کی وجہ سے ہیں۔ اگر پانی زمین سے نکل جائے تو کوئی بھی لیونگ آرگینزمز زندہ نہیں رہ سکے گا، یعنی زمین پر اگر زندگی ممکن ہے تو یہ پانی کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اب یہ پانی زمین پر موجود کتنا % ہے؟ زمین پر پانی تقریباً زمین کے 71% حصے پر پانی موجود ہے،
उस 71% में से 2% वाटर जो है वो फ्रोज़न फॉर्म में है, यानी वो सॉलिड शक्ल में है, और ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनमें मौजूद है 2%। इसके अलावा इन 71 में से 97% वाटर जो है वो समंदरों में मौजूद है, जो कि नमकीन पानी है, जो पीने के काबिल नहीं, साल्टेड वाटर है। अच्छा, और इनमें से सिर्फ 1% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी दरियाओं, नदियों और चश्मों, कुओं वगैरह में जो है ये मौजूद है फ्रेश वाटर। अच्छा, तो 71% पानी है टोटल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, उनमें से 2% फ्रोज़न वाटर है जो ग्लेशियर्स की शक्ल में है, सॉलिड शक्ल में है ये, 97% समंदरों में है, नमकीन पानी है, पीने के काबिल नहीं, और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर इनमें ट्यूबवेल्स, कुएँ वगैरह ये नहीं आते, अंडरग्राउंड वाटर नहीं, ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो वाटर है, ठीक है, तो वो सिर्फ 1% है जो कि ताज़ा पानी है और ये पीने के काबिल है। इसके बाद एक और टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी को हम किन ज़राए से, किन जगहों से हासिल करते हैं। पानी, एक बात याद रखना ज़रूरी है कि पानी 3 शक्लों, सॉलिड शक्ल में भी मौजूद होती है, जिस तरह ग्लेशियर्स हैं, लिक्विड शक्ल में भी मौजूद होती है, गैसियस शक्ल, बुखारात की शक्ल में हवा में मौजूद होती हैं। लेकिन पीने के जो पानी है, सोर्सेज ऑफ वाटर से हम यहाँ पर ये मतलब लेंगे कि ये वो वाटर होंगे जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लेशियर्स का पानी, रेन, लेक्स, स्प्रिंग्स वगैरह, ये पानी जो है ये हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है ग्लेशियर से, और ये बाकी जो ज़राए हैं तो इनका पानी हम पीने के लिए आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है सोर्सेज ऑफ वाटर में, वो है अंडरग्राउंड वाटर, जो कि ज़मीन के नीचे मौजूद होती है। तो इन पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सोर्सेज, ये चीज़ें, ये ज़राए जिनसे हम पानी हासिल करते हैं, ये सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी के ज़राए कहलाते हैं। अच्छा, इस बुक के पेज नंबर 114 पर एक बहुत ही अहम टॉपिक है, और वो है वाटर साइकिल, यानी पानी का चक्कर या आबी चक्कर। डिफिनीशन के लिहाज से हम कह सकते हैं द कंटिन्यूस मोमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी का मुसलसल हरकत विदिन द अर्थ, ज़मीन और एटमॉस्फेयर के दरमियान। ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन के गिर्द हवा का जो चादर है, उस चादर को नाम दिया जाता है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो क्या है, ज़मीन के सरफेस और हवा के दरमियान, इन दोनों के दरमियान पानी के इस चक्कर को नाम दिया जाता है वाटर साइकिल या आबी चक्कर का। अच्छा, ये वाटर साइकिल होता किस तरह है? डायग्रामेटिकली इसे ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, जिन्हें हम वाटर बॉडीज़ का नाम देते हैं, यानी वो जगह जहाँ पर पानी मौजूद होती हो, यानी ये कोई दरिया है, समंदर है, ठीक है, लेक है, तालाब वगैरह, कोई भी चीज़ जहाँ पर पानी मौजूद है। अच्छा, अब क्या होता है, सूरज की शुआओं की वजह से, अगर सूरज की शुआएं इस पानी पर पड़ती है तो क्या होता है कि ये पानी यहाँ से हवा में गैस की शक्ल में चले जाते हैं, वेपर्स की शक्ल में चले जाते हैं। तो पानी का बुखारात में तब्दील होना, ये किन प्रोसेस को कहलाता है? ये
پروسیس جو ہے یہ پروسیس یعنی پانی کا ویپرز کی شکل میں تبدیل ہونا، یہ پروسیس کہلاتا ہے ایواپوریشن۔ تو ایواپوریشن پہلا کیا ہوتا ہے کہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے یہ پانی ویپرز یعنی بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پروسیس کا نام ہے ایواپوریشن۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اوپر یہ پانی کول ہو کے یہ یہاں پر بادل بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ٹھنڈا ہو کے یہ پانی جو ہے گیشیس فارم سے تبدیل ہو جاتے ہیں واٹر میں، اگین گیشیس فارم سے واٹر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس پروسیس کا نام ہے جس میں یہ ویپر سے اگین واٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس پروسیس کا نام ہے کنڈنسیشن، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے بارش کی شکل میں یا برف باری کی شکل میں واپس زمین کی سطح پر آ جاتے ہیں، تو اس پروسیس کو بارش یا برف باری کی شکل میں واپس آنے کو کہتے ہیں پریسیپیٹیشن۔ تو یہ ہمارے پاس واٹر کا ایٹماسفیئر میں چلے جانا اور واپس زمین پر آ جانا، اس پروسیس کا نام ہے واٹر سائیکل۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ واٹر سائیکل کی مدد سے زمین پر جو پانی کے ذرائع ہیں اس میں کمی واقع نہیں ہوتی اور وہ مستقل رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم ٹاپک ہے، پیج نمبر 114 کے لاسٹ پر موجود ہے سوئل۔ سوئل کیا ہے؟ ہمارے جو کرسٹ ہے تو کرسٹ کے اوپر والا حصہ سوئل سے بنی ہوئی ہے۔ سوئل میں کیا ہوتے ہیں؟ سوئل میں راکس، پتھروں کے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان میں مختلف قسم کے معدنیات پائے جاتے ہیں، ان میں پانی موجود ہوتی ہے، ان میں ہوا موجود ہوتی ہے، ان میں ڈیکمپوزڈ میٹر جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، یعنی جانداروں کے وجود سے ڈیکمپوزیشن کے ذریعے سے جو مختلف ایلیمنٹس بنے ہوتے ہیں وہ بھی اس سائل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو سائل ان تمام چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مٹی۔ اچھا، مٹی کے خصوصیات کیا ہیں؟ تو اس مٹی کے 3 لیئرز ہوتے ہیں خصوصیات کے لحاظ سے۔ یہ ٹاپک جو ہے کریکٹرسٹک آف سوئل، تو یہ بھی پیج نمبر 116 پر موجود ہے، اور کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوئل کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس یہ ہم نے سرفس کے اوپر سے جو ہے سائل کا ایک ٹکڑا لیا، تو سب سے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے یہ یعنی یہ ٹاپ لیئر، تو یہ ٹاپ لیئر جو ہے ان میں سفیشنٹ ہیومس، ان میں ہیومس زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور ہیومس کا رنگ جو ہے کلر وہ گرے شکل میں ہوتی ہے۔ یہ ہیومس کیا ہے؟ ہیومس جو ہے یہ ایک آرگینک میٹر ہے، اور ڈیکمپوزیشن کے ذریعے سے ویجیٹیبلز، پلانٹس، ڈیڈ باڈیز جو جانداروں کی جسم کے مختلف حصے یا جانداروں کے اجسام سے ڈیکمپوزیشن کے ذریعے فنجائی اور بیکٹیریا جو آرگینک میٹر بناتے ہیں، جنہیں ٹوٹ پھوٹ کے ذریعے سے ان سے جو آرگینک میٹر بناتے ہیں، اس آرگینک میٹر کو نام دیا جاتا ہے ہیومس کا۔ اور یہ ہیومس کیا کرتا ہے؟ یہ ہیومس پانی کو جو ہے ایبزارب کرتا ہے، جن کی وجہ سے یہ ٹاپ لیئر جو ہے یہ زرخیز بن جاتا ہے۔ اچھا، تو ٹاپ لیئر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ٹاپ لیئر جو ہے یہ ہیومس سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا رنگ گرے ہوگی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ یا درمیانی لیئر آتا ہے تو چکنی مٹی سے بنی ہوگی، ان میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ذرات والی مٹی جو ہیں یہ کہلائیں گے کلے۔ اچھا، اس کا کلر جو ہے اس کا کلر براؤن اور براؤن ریڈش کلر میں یہ ہوگی۔ اس کے بعد جو لاسٹ لیئر آتا ہے تو ان میں چھوٹے چھوٹے پتریاں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے کنکرز کی شکل میں یہ ہوگی، جسے ہم بجری کا نام دیتے ہیں، یعنی یہ گریول سے بنی ہوئی ہوگی۔ تو سائل کے کتنے حصے ہوں گے؟ ٹاپ جو ہے
وہ ہیومس سے بنا ہوگا، دوسرا لیئر کلے سے اور تیسرا لیئر گرے سے بنی ہوگی۔ یہ سوائل کی خصوصیات ہیں۔ اچھا، ایک اور ٹاپک ہے پیج نمبر 117 پر کہ ٹائپس آف سائل، یعنی مٹی کے اقسام۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مٹی کو کن جگہوں سے جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں سے حاصل ہونے والی مٹی شکل کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے یا اسٹرکچر کے لحاظ سے، پانی کی کمی یا زیادتی کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ زرخیزی کے لحاظ سے کہ ان میں ہیومس کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، درمیانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان خصوصیات کے لحاظ سے سائل جو ہوتی ہے مٹی، ان کے 3 بڑے بڑے اقسام ہیں۔ پہلا قسم جو ہے وہ ہے کلے۔ کلے مٹی کا وہ قسم ہے جس کے پارٹیکلز، جن کے ذرات بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ کلے چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہوتی ہیں۔ یہ سافٹ، نرم اور سٹیکی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا رنگ براؤن ہوتا ہے اور ان کے اندر پانی جو ہے وہ زیادہ دیر تک موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو یہ ایک سخت شکل بناتے ہیں۔ کلے سے برکس جو ہے، اینٹیں، یہ بھی کلے سے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے سینڈ، جنہیں ہم ریت کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس کے پارٹیکلز ان تینوں میں، کلے، سینڈ اور سلٹ، ان تینوں میں سب سے بڑے ذرات جو ہیں یہ سینڈ ہوتے ہیں۔ اس کا رنگ گرے ہوتا ہے اور واٹر جو ہے یہ ان کے اندر نہیں سما سکتے اور بہت جلدی کوئکلی جو ہے واٹر ان سے دوسرے سائڈ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، سینڈ کے اندر پلانٹس کی گروتھ بھی آسانی کے ساتھ یا اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک تیسری قسم ہے سلٹ۔ سلٹ کیا ہے؟ سلٹ ایک مکسچر ہے۔ سلٹ کے اندر کلے یہ جو ہوتی ہے، سینڈ اور ہیومس، ان تینوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے یہ سلٹ۔ تو اس لیے سلٹ جو ہے اس کے اندر فصلیں اور پودے جو ہے بہت اچھے طریقے سے ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کے کلے جو ہے پانی کو ہولڈ کرتا ہے اور جب تو اس سے جو ہے پودوں کو پانی زیادہ ملتا ہے سینڈ کی بنسبت۔ اس کے بعد سینڈ کیا کرتا ہے؟ اس کے علاوہ سینڈ جو ہے اگر پانی حد سے زیادہ ہو جائے اور پودے کو نقصان دیتا ہو تو سینڈ کی مدد سے وہ پانی اس سے نکل بھی جاتے ہیں، زیادہ پانی۔ اس کے علاوہ ہیومس جو ہے، ہیومس آرگینک میٹر ہے، تو یہ جو ہے مختلف میٹیریلز پرووائڈ کرتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے پودوں کو۔ تو ان تینوں کے مکسچر کو نام دیا جاتا ہے سیل کا۔ اس میں پودوں اور فصلوں کی گروتھ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ سینڈ کی نسبت کیا کرتا ہے؟ ہولڈ مور واٹر۔ سینڈ کی نسبت ان میں واٹر زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پودوں کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ بھی ان میں مضبوطی سے موجود ہوتی ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے سلٹ میں پودوں اور فصلوں کی گروتھ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے کہ پیج نمبر 118 پر کہ سیملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز امنگ ڈفرینٹ ٹائپس آف سائل، یعنی سوئل کے مختلف اقسام جو ہوتے ہیں ان میں سیملیرٹیز، یکسانیت اور فرق جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو ہم نے یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا۔ اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے کہ ایبزارپشن آف واٹر بائی سائل، ایک ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی 8.7۔ اس ایکٹیویٹی میں یہ کہا گیا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مٹی کی وہ کون سی قسم ہے جن میں پانی جو ہے ان کی ایبزارپشن اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس ایکٹیویٹی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ 3 پلاسٹک کے گلاسز لیں اور ان کے نیچے ایک ہول بنائیں۔ اس میں بھی ایک ہول بنائیں، اس میں بھی ایک ہول بنائیں، اس میں بھی ایک ہول بنائیں۔ اچھا، اس میں سینڈی سائل ڈالیں، اس میں سلٹی سائل ڈالیں مثال کے طور پر، اور اس میں کلے ڈالیں، یعنی 3 گلاسز میں مختلف ٹائپس جو ہے سوائل کے وہ ان کے اندر ڈالیں۔ اب کیا کریں، ان کے نیچے ایک مرتبہ کوئی پاٹ جو ہے وہ رکھ کے اوپر جو ہے پانی کی ایک جتنی مقدار، ایک جیسی مقدار، ایک گلاس پانی یا آدھا گلاس پانی، ان تمام کے اوپر جو ہے وہ
डालें। उसके बाद कुछ वक्त के लिए इन्हें छोड़ें और आप ऑब्ज़र्व करें, इस टेबल को फिल करें। आप ऑब्ज़र्व करें इसमें कि सैंडी सॉइल जो है इसमें आपने कितना वाटर जो है ऐड किया है। तो ये बात याद रखना ज़रूरी है कि वाटर एक जैसा जो है आपने ऐड करना है, एक गिलास एक गिलास एक गिलास, ठीक है, एक जितना वाटर ऐड करना है, ताकि पता चले कि इनमें से सॉइल की या मिट्टी की वो कौन सी किस्म है कि कितना वाटर एब्ज़ॉर्ब करता है, कितना वाटर जो है वो उनसे ड्रेन होता है। अब आपने क्या नोट करना है, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट ड्रिप्ड थ्रू, यानी कितना वाटर उसमें से नीचे जो है चला गया। इससे कितना चला गया, इससे और इससे। तो ये नीचे जो पानी की मकदार चली गई तो वो क्या है, वो इन्होंने एब्ज़ॉर्ब नहीं किया। अच्छा, अब आपने एक गिलास पानी डाला था, आधा गिलास नीचे चला गया, तो इसका मतलब है कि आधा गिलास नीचे चला गया तो आधा गिलास सैंडी सॉइल ने एब्ज़ॉर्ब किया। तो आपने इन तीनों में जो है ये ऑब्ज़र्व करना है कि कितना इससे नीचे चला गया, कितना इससे और कितना इससे। इसके बाद आपने जितना भी एक गिलास में से जितना भी नीचे चला गया हो तो आपने उसे माइनस करना है पूरे गिलास के वाटर से, या आपने अगर मिलीलीटर वगैरह में लिया तो आपने उससे माइनस करना है, और जो जितना बचा तो वो इसने एब्ज़ॉर्ब किया, यहाँ पर इसने एब्ज़ॉर्ब किया, यहाँ पर इसने एब्ज़ॉर्ब किया। तो इस एक्टिविटी का मकसद ये होगा कि जितने भी ये कैरेक्टर्स हमने पढ़े, ये खसूसियात, तो वो खसूसियात प्रैक्टिकली जो है साबित हो जाएंगे। अच्छा, तो ये थी 8वां चैप्टर नंबर 8, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर का एक्सरसाइज तफसील के साथ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स अ लॉट।